السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، آج ہم آپ کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت جنزادی اور ایک نوجوان لڑکے کی کہانی پیش کریں گے۔ ایک انتہائی خوبصورت جنزادی جس کا نام سحرش تھا اور ایک نوجوان لڑکا جس کا نام راحت تھا۔ راحت اس جنزادی کی محبت میں اتنا ڈوب چکا تھا کہ اس کو یہ بھی پتہ تک نہ تھا کہ جس سے وہ محبت کر رہا ہے وہ انسان نہیں بلکہ کوئی اور مخلوق ہے، بلکہ وہ ایک جنزادی ہے۔ اس کا انجام کیا ہوا اس پوری کہانی سننے کے بعد ہمیں پتہ چلے گا۔ تو ڈیئر فرینڈس، کہانی کی شروعات اس طرح سے ہوتی ہے۔ ایک لمحہ زہریلی ناگن بنے مجھے ڈسنے میں مہو تھا، ہر کروٹ پر دل خراش ٹیسیں ابھرتی محسوس ہو رہی تھی۔ سگریٹوں پر سگریٹ سلگائے اپنی سانسوں کو دھویں کی نظر کر رہا تھا۔ کمرے میں بکھرے سگریٹوں کے ٹکڑے اس بات کی غمازی کرتے تھے کہ میرا ایک پل بھی سکون کی نظر نہ ہوا تھا۔ بے سکونی اور بے تابی تھی۔ میں نے آج اس کی آنکھوں میں چمکتے ہوئے آنسو دیکھے تھے، اس کے چہرے کو افسردگیوں میں ڈوبا ہوا پایا تھا۔ لبوں پر مسکراہٹ کی جگہ طویل خاموشی تھی۔ وہ چند لمحوں کے لیے میرے سامنے آئی تھی، وہ چند لمحوں کے لیے میرے پاس آئی تھی اور چلی گئی تھی۔ اس کی یہ حالت کیوں تھی؟ اسے کون سا غم اور دکھ تھا؟ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن کہہ نہ پائی تھی۔ غمزدہ چہرے سے واپس لوٹ گئی تھی۔ اس کا اداسیوں میں بھرا دکھوں میں بھیگا چہرہ بار بار میری بےتابی میں اضافہ کرتا چلا جا رہا تھا۔ اس کی مسکراتے ہوئے لبوں پر دکھ کیوں تھا؟ نکھرے اور گلاب مانند چہرے پر غم کیوں تھا؟ میں نے کلاک پر نظر ڈالی۔ رات کا 1 بجنے والا تھا۔ رات کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا۔ اف خدایا، میں کیا کروں؟ لیٹا رہوں یا اس کے پاس جاؤں؟ اسے میری ضرورت ہے۔ وہ مجھے کچھ کہنے آئی تھی لیکن کچھ کہے بغیر ہی چلی گئی۔ اسے کون سا دکھ ہے؟ وہ پریشان کیوں ہے؟ مجھے اسی وقت اس سے ملنا چاہیے، اسے پوچھنا چاہیے کہ وہ اس قدر اداس اور غمگین کیوں ہے۔ ہاں، مجھے جانا چاہیے اس کے پاس، دور، بہت دور، گاؤں سے باہر۔ مجھے اس اداسی کا سبب پوچھنا ہوگا۔ ہاں، مجھے پوچھنا ہوگا۔ بس یہی سوچ کر میں بستر سے اٹھ کھڑا ہوا، الماری کھولی، اپنی ٹارچ پکڑی اور آہستہ سے دروازے کی کنڈی کھول کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ گھر والے خرگوشی خواب میں مست تھے۔ وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ میں گھر میں کیا کر رہا ہوں۔ اس کا بیٹا کسی اذیت و کرب میں مبتلا ہے۔ اس کی آنکھوں سے نیند کیوں غائب ہے، یہ صرف میں جانتا تھا۔ بیرونی دروازہ کھولتے ہی میں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹارچ روشن کر دی اور اندھیری گلیوں میں روشنی کرتے ہوئے آگے بڑھتا جانے لگا۔ میرا رخ سحرش کے گھر کی جانب تھا جو ایک قبرستان سے دوسری جانب تھا۔ آج پہلا موقع تھا کہ رات کے سیاہ تاریکی میں قبرستان سے گزرتے ہوئے اس کے گھر کی جانب بڑھتا جا رہا تھا۔ چند لمحوں کو تو قبرستان سے خوف و ڈر محسوس ہوا، لیکن محبوب کی اداس و پریشان چہرے نے، اس کی گری حالت نے خوف کو ختم کر دیا تھا۔ چلتے چلتے میں اس کے گھر تک جا پہنچا۔ گھر میں جھانک تاک کر کے اسے ڈھونڈنے لگا۔ وہ کہیں دکھائی نہ دی۔ یا خدایا، وہ دکھائی کیوں نہیں دے رہی ہے؟ شاید سو رہی ہے۔ ہاں، وہ سو رہی ہوگی، یہ سوچ میرے دماغ میں ابھری۔ تبھی اس کا گھر تاریکیوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اگر وہ سوتی نہ ہوتی تو یقیناً اس کے گھر میں روشنی ہوتی، پورے گھر میں نہ صحیح کم از کم گھر کے کسی کونے میں روشنی دیکھنے کو ضرور ملتی، لیکن وہاں مکمل سکوت تھا۔ کئی لمحات تک میں اس کی دیوار کے ساتھ کھڑا اندر جھانکتا رہا، پھر واپس مڑنے لگا تو میری نظر اوپر چھت پر جا رکی۔
وہ چھت کے منڈیر پر ایک کونے میں اداس و پریشان بیٹھی دکھائی دی۔ میں نے اسے پہچان لیا تھا اور اپنی ٹارچ کی روشنی اس پر ٹھہرا دی۔ وہ ذرا بھی خوف زدہ نہ ہوئی، نہ ہی ڈری۔ وہ ہمت والی اور مضبوط دل کی مالک تھی۔ راحت، اوپر آ جائیں۔ اس کی زبانی اپنا نام سن کر میں حیرتوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ سیاہ اندھیرے میں اسے کیسے پتہ چل گیا تھا جو گلی میں کھڑا ہے وہ انسان میں ہی ہوں، لیکن اس سوچ کو زیادہ دیر تک اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیا، کیونکہ جس طرح میں نے اسے اندھیرے میں پہچان لیا تھا شاید اس نے بھی مجھے پہچان لیا ہوگا، لیکن مجھے اس کے باپ کا خوف تھا۔ اسے دیکھا نہ تھا، میں نے سنا تھا کہ بہت سخت طبیعت کا مالک ہے، کسی غیر انسان کو اپنے گھر کے آس پاس دیکھ کر ہنگامہ کھڑا کر دیتا ہے۔ آ جائیں جناب، جس بات کا آپ کو خوف و ڈر ہے وہ گھر نہیں ہے۔ کہ کیا میں چونکا، پر کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے میری سوچ کو پڑھ لیا ہو؟ حیرت کا ایک شدید جھٹکا تھا جس نے مجھے چند لمحوں کو نہ صرف ساکت کر دیا تھا بلکہ ہزاروں وسوسات میں ڈال دیا تھا۔ اب کی بار اس کی آواز سنائی نہ دی بلکہ وہی ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ نیچے اترتی چلی آئی۔ گاؤں سے یہاں تک چلے آئے، لیکن اندر آنے سے خوف زدہ ہو۔ اس نے میرے قریب آتے ہوئے یہ فقرہ کہا تو میں حیرت زدہ پھیکی سی مسکراہٹ مسکرا دیا اور کہا، سیرش، تم جانتی ہو کہ میں کمزور دل کا نہیں بلکہ مضبوط اعصاب کا مالک ہوں۔ جانتی ہوں، اس نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ ویسے ہی افسردگیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہارا چہرہ کیوں اترا ہے؟ رنگت کیوں زرد ہے؟ اور لبوں پر مسکراہٹ مرجھا سی گئی ہے؟ میں نے وہ الفاظ کہہ دیے جنہوں نے مجھے گھر سے یہاں تک پہنچنے میں بے چین کر رکھا تھا۔ میری بات پر وہ سسک پڑی۔ محب سناٹے میں اس کی سسکاریوں کی گونجیں پھیلنے لگیں، جیسے اس کی سسکاری میں زمانے بھر کا درد و غم ابھر آیا ہو۔ کیا بات ہے؟ بولو نا، مجھ سے اس کی یہ حالت دیکھی نہ گئی۔ میں جیسے چیخ ہی پڑا۔ راحت، ایک بات تم سے کہنی ہے، اس نے روتے روتے کہا۔ ہاں ہاں کہو، تمہاری بات ہی سننے کے لیے تیرے پاس آیا ہوں۔ اس نے اپنے بہتے آنسو پوچھ ڈالے۔ شاید میرے لفظوں نے اسے بہت بڑا سہارا دیا تھا۔ اس نے ایک گہری نظر مجھ پر ڈالی۔ کتنی محبت کرتے ہو مجھ سے؟ اس کی بات پر میں اچھل پڑا۔ ایک گہری نظر اس پر ڈالی، جیسے کہہ رہا ہوں کہ یہ تم بھی جانتی ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، لیکن خاموش رہا۔ وہ خود ہی بولی، جانتی ہوں، بہت زیادہ کرتے ہو۔ میں یہ بھی جانتی تھی کہ تم میری پریشانی سے متعلق جاننے کے لیے یہاں میرے پاس ضرور آؤ گے۔ اسی یقین کے تحت تمہاری منتظر رہی اور تم آ گئے۔ لیکن میری جان، مجھے اپنانے کے لیے تجھے ایک کڑوے امتحان سے گزرنا ہوگا۔ امتحان؟ میں نے ٹوٹے ہوئے لفظ ادا کیے۔ ہاں، امتحان۔ اگر تمہیں مجھ سے سچی محبت ہوگی تو اس امتحان سے ضرور گزر جاؤ گے۔ سیرش، تمہیں پانے کے لیے ایک تو کیا، ہزاروں امتحانوں سے گزرنا پڑا تو پیچھے نہ ہٹوں گا۔ گھر کے کمرے دیکھ رہے ہو نا، سبھی خالی ہیں، یہاں میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ ہاں ہاں دیکھ رہا ہوں، بلکہ پوچھنا چاہتا تھا کہ تیرا بابا کہاں ہے؟ اس نے سرد آہ بھری اور کہا، راحت، یہی امتحان ہے۔ میرے بابا کو کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ کیا اغوا؟ ہاں، اغوا کرنے والے کو میں جانتی ہوں، لیکن تم جانتے ہو میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور اب سمجھا، بس اتنی سی بات تھی جس وجہ سے تم نے اپنے لبوں کی مسکراہٹ کھو دی ہے، چہرے کا حسن زرد کر دیا ہے۔ چلو مسکراؤ، میں نے اپنے اسی انداز میں کہا جو اسے بہت پیارا تھا، لیکن وہ مسکرائی نہ، بلکہ بولی، راحت، جب تک میرا بابا واپس نہیں آ جاتا نہ تو میں مسکراؤں گی اور نہ ہی اپنے اصل حسن میں آؤں گی، بس یوں نہیں بکھرتی چلی جاؤں گی۔
پلیز سہرش ایسی اذیت دینے والی باتیں نہ کرو. چلو بتاؤ کون ہے جس نے تیرے بابا کو اغوا کیا ہے؟ میں صبح جا کر ہی اسے واپس لے آؤں گا. مجھ سے تمہاری اداسی پریشانی نہیں دیکھی جاتی. اس نے میرے ہاتھ سے ٹارچ پکڑی اور اندر کمرے میں چلی گئی. میں باہر کھڑا اس کا انتظار کرنے لگا. چند لمحوں بعد واپس آئی. اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا. اس نے وہ کاغذ مجھے پکڑا دیا اور کہا، راحت، یہ شخص ہے جس نے میرے بابا کو اغوا کیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ قتل بھی کر دے، کیونکہ ایسے بہت زیادہ خود غرض ہوتے ہیں، اپنے مطلب کے خاطر جان لے لیتے ہیں. اس نے افسردگی سے کہا. میں نے اسے دلاسا دیا اور کہا، ایک بات کہوں؟ ہاں بولیں. تم یہاں اکیلی ہو، تمہارا بابا گھر نہیں ہے. مجھ سے برداشت نہیں ہو پا رہا کہ تم یہاں تنہا ہو. چلو میرے ساتھ میرے گھر. نہیں راحت، تم میری فکر نہ کرو، یہاں مجھے کچھ نہیں ہوگا. تم جانتے ہو شروع سے اکیلی رہ رہی ہوں. مجھے گاؤں والوں سے ذرا سا بھی خطرہ نہیں ہے، اور اگر کسی نے مجھ پر غلط نظر ڈالی بھی تو مقابلہ کرنا مجھے آتا ہے. چلو آؤ، تمہیں قبرستان پار کروا دوں. اس نے زندہ دلیری سے یہ الفاظ کہے. گھر جا کر سوچنا، اگر تم امتحان میں کامیاب ہو گئے تو میں تمہارے گھر میں ایک دلہن کے روپ میں موجود ہوں گی، اور اگر ناکام ہوئے تو جانتے ہو بابا کے بغیر میں جی نہیں سکتی. اتنا کہہ کر وہ گھر سے باہر نکل آئی اور میرے ساتھ چلنے لگی. ان قبرستان سے کیا ڈرنا؟ اس نے قبرستان میں داخل ہوتے ہی کہا، یہ لوگ تو قبروں میں اپنے کیے کے پھل پا رہے ہیں، یہ بھلا زندہ انسانوں کو خوفزدہ کیسے کریں گے؟ اس نے بہت ہی اچھی بات کی تھی، میرے دل کو لگی. واقعی وہ تو اس چیز کا پھل پا رہے ہیں جو انہوں نے دنیا میں رہ کر اکٹھا کیا، چاہے اچھا ہو یا چاہے برا. خوف تو صرف اندھیروں سے آتا ہے، رات کی تاریکیوں سے آتا ہے، یا پھر شاید تنہائیوں سے آتا ہے. میں نے سوچا تو وہ بولی، تمہارے دل کی سوچیں بالکل ٹھیک ہیں. کیا؟ میں چونکا اور پھر خود ہی نے محسوس کیا کہ تم میرے دل کی باتیں بھی پڑھ جاتی ہو. وہ مسکرائی. نہ صرف اتنا کہا، یہ علم میں تجھے بھی دے دوں گی، لیکن امتحان کے بعد. قبرستان بہت پیچھے رہ گیا تھا. وہ گلی کے نکڑ تک میرے ساتھ آئی اور پھر بولی، اب میں واپس چلتی ہوں. نہیں سہرش، یہیں میرے پاس ہی رک جاؤ. خوف کی تاریکی پھیلی ہوئی ہے، تمہارا اکیلے واپس جانا مجھ سے برداشت نہیں ہو پائے گا. اس نے سرد آہ بھری اور بولی، آپ کو بتایا ہے نا، مجھے تاریکیوں، سنسانیوں، ویرانیوں سے خوف آتا، اور نہ یہ اندھیرے مجھ سے میرا حوصلہ چھین سکتے ہیں. اچھا جان، میں چلتی ہوں، تمہاری واپسی کی منتظر رہوں گی. کامیابی کے ساتھ لوٹے تو مجھے حسین صورت، نکھرے روپ اور میٹھی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی دلہن کے روپ میں دیکھو گے. میں تمہارے کامیابی کے ساتھ لوٹنے کی منتظر رہوں گی. اتنا کہہ کر وہ واپس چل دی. میں اسے دیکھتا رہا. چلتے چلتے وہ تاریکیوں میں ڈوبتی چلی گئی اور میں سوچوں میں کھویا ہوا واپس گھر کی جانب چل دیا. اس کی باتوں نے مجھ پر عجیب سا تاثر چھوڑ دیا تھا. اندر کمرے میں پہنچ کر بھی دھیان اس کی جانب رہا. وہ زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ بلکہ تقریباً 3 ماہ قبرستان کی دوسری جانب پرانے اور رختہ حال کھنڈرات میں آباد ہوئے تھے. نہ جانے آباد کب سے تھے، دیکھا 3 ماہ قبل ہی تھا. وہ بھی اس گہری رات کی بات تھی کہ میں شہر سے واپس لوٹا تھا. سیدھا راستہ لمبا تھا، سو میں نے شارٹ کٹ مارا اور فصلوں کے بیچ چلتا چلتا گاؤں کے قریب جھیل تک جا پہنچا.
مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس رات چاند پوری جوانی میں تھا، اس کی ٹھنڈی روشنی سی ہر چیز اجلی اجلی دکھائی دے رہی تھی۔ جھیل کنارے پہنچتے ہی میری ملاقات سیرج سے ہو گئی۔